ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔
ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ نعمتوں کا احساس اپنے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زندگی کا ملنا۔ زندگی کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر زندگی کا احساس نہیں ہے، کل قیامت کے دن زندگی کا احساس ہوگا۔ ایک روایت میں سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر دن اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ تو فرمایا، دن شروع ہوتے ہی اعلان کرتا ہے، اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، تمہاری زندگی میں میں نیا دن بن کے آ رہا ہوں، میرے اندر نیک اعمال کر لو، نیکیاں کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے اعمال کی گواہی دوں گا۔ میرے اندر نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر درود کا اہتمام، کچھ صدقہ خیرات کا اہتمام، تجارت بزنس صحیح طریقے سے کرو، وہ بھی عبادت، تمہارا ہر عمل صحیح ہو، تمہارے ہر عمل کی میں گواہی دوں گا، اور میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں، دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جمعرات کا دن ختم ہو گیا، کل گیا جمعرات، ہماری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسی طرح رات آتے ہی اعلان کرتی ہے، لوگوں میں تمہاری زندگی میں نئی رات بن کے آئی ہوں، میرے اندر نیک اعمال کر لو،
کل قیامت کے دن میں تمہارے نیک اعمال کی گواہی دوں گی۔ میں رات گزر گئی، تمہاری زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات یہ اعلان کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک دن کا احساس، ہماری زندگی کی ایک ایک رات کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے، ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ کل قیامت کے دن اس کا احساس ہوگا۔ زندگی کا ملنا، زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک رات کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ زندگی ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے کروڑوں نعمتیں ملتی ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں دو نعمتیں جن کا تذکرہ 3 جمعہ سے کر رہا ہوں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ اپنے ہر بندے کو، اللہ اپنی ہر بندی کو وہ نعمتیں ضرور دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں سے غافل ہیں، ان نعمتوں کا ان کو احساس نہیں ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الصحت، صحت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کا ملنا کتنی بڑی دولت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں صحت کا احساس نہیں ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ 3 جمعہ، یہ 4تھی جمعہ یہی بات کہہ رہا ہوں، اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کس لائن سے ہو سکتا ہے، ان طریقوں سے، ان راستوں سے اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ کھانے پینے کے اعتبار سے صحت کی حفاظت ہوتی ہے، ضرور کیا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بے شمار نعمتوں کو بیان فرمایا۔ کھانے پینے کے اعتبار سے دودھ کا استعمال کرو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ دیکھو، جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت،
اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے۔ جانوروں کو دیکھو، جانوروں کے اندر وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں، ایک طرف خون ہے، دوسری طرف گوبر ہے، اس کا پاخانہ ہے، یہ دو کے درمیان لبنن خالصن، ایک دم خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں۔ وہ دودھ کے اندر نہ خون کی ملاوٹ، وہ دودھ کے اندر نہ گوبر کی کوئی ملاوٹ، کوئی ملی ہوئی چیز نہیں، خالص ہم دودھ نکالتے ہیں پینے والوں کے لیے مزیدار۔ وہ دودھ کا استعمال کرو، صحت آئے گی، طاقت آئے گی، دماغ تازہ ہوگا۔ آج دودھ کا استعمال نہیں، کوئی اور چیزوں کا استعمال، جس کی وجہ سے ہماری طاقت ختم، ہماری قوت ختم، ہماری جوانمردی ختم۔ تو اللہ نے دودھ بنایا، کتنی بڑی نعمت، جہاں اللہ نے 14ویں پارے میں دودھ کا بیان فرمایا، اس کے بعد فوراً اللہ اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ نے ایک سورہ کا نام بھی رکھ دیا، سورۃ النحل۔ النحل کہتے ہیں شہد، شہد کا نام اللہ نے قرآن کے اندر سورت کا رکھا ہے۔ اللہ نے شہد کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فیہ شفاء للناس۔ شہد کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے فرمایا، میرے بندو شہد کا استعمال کرو، شہد کے اندر آپ کے لیے شفا ہے، شہد کے اندر آپ کے لیے صحت ہے، شہد کے اندر آپ کے لیے طاقت ہے، شہد کے اندر آپ کے لیے جوانمردی آنے کا ذریعہ ہے۔ ہزاروں بیماریوں کا علاج اللہ نے شہد کے اندر رکھا، فیہ شفاء للناس۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھی، بخاری میں روایت ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، دودھ کا استعمال نہیں، شہد کا استعمال نہیں، پھر طاقت کہاں سے آئے گی، صحت کہاں سے آئے گی، دماغ تازہ کہاں سے ہوگا؟ اور چیزوں کا استعمال، ساری جوانی ختم۔ جوانی میں بوڑھے نظر آتے ہیں، نوجوانوں میں دیکھو بڑھاپا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ حلال چیزوں کا استعمال نہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، حرام چیزوں کا استعمال، صحت برباد ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر کھانے کی نعمتوں کا، پینے کی نعمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ کلام پاک کا 30واں پارہ سورہ عبس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندو تم جو کھاتے ہو، تم جو پیتے ہو، ان کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیا کرو، ذرا غور تو کر لیا کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، میرے بندے کھانے کی چیزوں کی طرف ذرا غور تو کر لے، پینے کی چیزوں کی طرف ذرا خیال تو کر لے۔ ہم ہی ہیں تو آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر زمین کے ذریعے سے ہزاروں قسم کے درختوں کو اگاتے ہیں، پودوں کو نکالتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ دیکھو یہ ترکاریوں کو نکالنے والا اللہ ہے، اناج اور دانوں کو نکالنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ دیکھو
انگور کو ہم پیدا کرتے ہیں اور ترکاریوں کو ہم پیدا کرتے ہیں. وزیتون ونخلا، دیکھو زیتون کو تیل ملتا ہے وہ پیدا کرنے والے ہم ہیں. کھجور پیدا کرنے والے ہم ہیں. وحدائق غلبا، دیکھو سنجان باغات، سینکڑوں قسم کے باغات، اس کے اندر کیا کیا سبزیاں، کیا کیا ترکاریاں. وفاکہہ، دیکھو پھل فروٹ کے درختوں کو، سیب کا درخت، انار کا درخت، ہزاروں قسم کے پھل فروٹ کے درختوں کو اگانے والے، پیدا کرنے والے، زمین سے نکالنے والے ہم ہی ہیں. یہ تمہارے کھانے کے لیے، یہ تمہاری ضرورتوں کے لیے، یہ تمہارے استعمال کے لیے. اللہ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے یہ ہزاروں قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کو ہم پیدا کرتے ہیں. اے بندے، یہ تیرے لیے ان چیزوں کے اندر اللہ نے طاقت کو رکھا ہے. جاؤ، بیمار ہو جانے کے بعد اللہ کرے اللہ سب کو صحت دے، اللہ سب کو طاقت دے، اللہ سب کو شفا دے. بیماری آ گئی، بیماری آنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سرجن کے پاس جاؤ. آپ بھی جانتے ہیں جب مریض بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تب وہ کہتا ہے ترکاریوں کا استعمال کرو، پھل فروٹ کا استعمال کرو، بادام انجیر کا استعمال کرو، دودھ کا استعمال کرو، شہد کا استعمال کرو، یہ طاقت کی چیزیں یہ استعمال کرو. بیمار آدمی خوش ہو جاتا ہے. واہ واہ، کیا بہترین رائے مجھے دے رہا ہے تاکہ مجھے صحت آ جائے. ڈاکٹر کہے یہ غلط چیزیں، پان پارک کا استعمال نہ کرو، بیڑی سگریٹ کا استعمال نہ کرو، فلاں چیزوں کا استعمال نہ کرو. بیمار خوش ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے. وہ ڈاکٹر مسلمان ہو یا کافر، مشرک ہو یا یہودی، کوئی بھی دھرم کا رہنے والا، جب ڈاکٹر یہ باتیں کہتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہی باتیں مسجد کے ممبر و محراب سے کوئی امام، کوئی عالم قرآن کا حوالہ دے کر، حدیث کا حوالہ دے کر کہتا ہے یہ چیزوں کا استعمال کرو، صحت ملے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی. لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، لوگ کہنے لگتے ہیں یہ چیزوں کا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے میرے بندو صحت کی حفاظت کرو، حلال چیزوں کا استعمال کرو، حرام چیزوں کا استعمال نہ کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. جن چیزوں سے اپنے جسم کے اندر قوت ملتی ہے، اپنے جسم کے اندر طاقت ملتی ہے، اپنے جسم کے اندر صحت ملتی ہے، وہ تمام چیزوں کا استعمال کرو، شرط یہ وہ حلال ہو. اور وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن چیزوں کے ذریعے سے صحت خراب، اپنی طاقت برباد، اپنی جوانی برباد، وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 2 جمعہ پہلے میں نے کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا. کرکٹ کا میدان، فٹ بال کا میدان، کیا کیا چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا. واکنگ کا تذکرہ، پیدل چلنے کا تذکرہ، دوڑنے کا تذکرہ. یہ کوئی نئی باتیں نہیں، یہ وہ باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی.
मुस्लिम शरीफ की रिवायत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी वो बयान फरमाते हैं मदीने मुनव्वरा में एक आदमी था दौड़ने में बड़ा माहिर ऐलान कर रहा था कोई है मुझसे दौड़ने में मुकाबला करे रनिंग में मुकाबला करे बार बार चैलेंज कर रहा था सईदुना सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दें मैं उसका मुकाबला करूं नौजवानों 4 जुमा से ये बातें मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं इसके पीछे राज है वो राज मैं खुल कर नहीं कह सकता समझने वाले समझ जाओ समझ रहे इशारा अपनी सेहत बनाओ अपनी ताकत बनाओ कुव्वत बनाओ जवानी की हिफाजत करो सेहत की हिफाजत करो ये बातें 4 जुमा से कह रहा हूं ये मत समझो बार बार क्यों कह रहे हैं समझने वालों समझो मैं कोई पागल नहीं मैं कोई दीवाना नहीं इसके पीछे राज आज अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी अपने मुल्क की अपनी कौम की अपनी बिरादरी की हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी अब समझ जाओ राज क्या है बार बार चैलेंज कौन है दौड़ने में मुझसे मुकाबला करे उस सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दें मैं मुकाबला करूंगा मुस्लिम में रिवायत है सईदुना सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान में आए वो चैलेंज करने वाला और ये सहाबी खड़े होकर अल्लाह के नबी के मौजूदगी में दोनों में दौड़ने में मुकाबला हुआ सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु जीत गए आगे बढ़ गए कामयाब हो गए आज देखो दौड़ने की ताकत है तुम्हारे पैरों में भागने की ताकत है तुम्हारे पैरों में सहाबा के दरमियान दौड़ने का मुकाबला सहाबा के दरमियान तीर अंदाजी का मुकाबला मैं क्या सुनाऊं आपने सैकड़ों मर्तबा सुना होगा अबू दाऊद शरीफ की रिवायत एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा मियां बीवी ये भी रिश्ता है शहीदी बीवी सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा आओ हम दोनों मिलकर दौड़ेंगे क्या आपने रिवायत नहीं सुनी अबू दाऊद में रिवायत मिशकात में रिवायत है अल्लाह के नबी अपनी बीवी से कहा आओ दौड़ने में मुकाबला करेंगे अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा तैयार हो गई एक तरफ शोहर एक तरफ बीवी एक तरफ नबी एक तरफ उम्मत की एक औरत दौड़ने लगे अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा आगे बढ़ गई चंद दिन गुजरे
چند دنوں کے بعد پھر وہ وقت آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آؤ دوبارہ دوڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ امی جان عائشہ تیار ہو گئی، اب مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب کی مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ حدیث پاک میں آیا جب دوسری مرتبہ مقابلہ ہو رہا تھا، امی جان عائشہ تھوڑا جسم وزنی ہو گیا تھا، دوڑنے میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور اللہ کے نبی آگے بڑھ کے کہا عائشہ یہ پہلی جیت کا بدلہ ہے، چند دن پہلے تو جیت گئی، آج میں جیت گیا، آج میں آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ روایت کو سامنے رکھ کر حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کا علم رکھنے والے محدثین فقہا یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ آج امت کو چاہیے آپس میں دوڑنے میں مقابلہ کرے، واکنگ کرنے میں مقابلہ کرے، شرط نہیں لگانا، ایک طرفہ شرط ہو چلو یہ مسائل اپنی جگہ ہیں، بہرحال آپس میں دوڑنا چاہیے، دوڑنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی روایت کو سامنے رکھ کر فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، امت کے اندر بیداری لانے کے لیے، امت کے اندر احساس پیدا کرانے کے لیے فقہا نے مسئلہ بیان کیا۔ امت کو بھی چاہیے میدان میں آ کر اس پر عمل کرے تاکہ صحت ملے، جوانمردی ملے، ذہن تازہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ موجود تھے، رکانہ، آپ نے نام سنا ہوگا، عرب کا پہلوان، اتنا زبردست پہلوان، عرب کی سرزمین میں کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا، ناکام نہیں کر سکتا تھا، اتنا مشہور پہلوان، طاقت رکھنے والا پہلوان۔ ایک مرتبہ رکانہ آ گیا، اس کے ساتھ میں بکریاں بھی تھی، آ کر کہنے لگا او محمد میں پہلوان ہوں، کیا مجھ سے کشتی کرو گے؟ کیا میدان میں آ کر مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا رکانہ میں جیت جاؤں تو کیا دے گا؟ رکانہ نے کہا اے محمد اگر تم کامیاب ہو گئے، دیکھیے بکریوں کا میں مالک، ایک بکری آپ کو ہدیہ دوں گا، قربان جائیے۔ میدان میں آ کر، کولار کی زبان میں گودے میں آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کے ساتھ کشتی کا مقابلہ کیا اور اللہ کے نبی نے ایک ہی وار میں پچھاڑ دیا، ایک بکری دے دی۔ اب پہلوان اپنی عزت کا مسئلہ، اپنی ناک کا مسئلہ، میں ناکام ہو گیا۔ دوسری مرتبہ کہا اے محمد کیا دوبارہ مجھ سے کشتی کرو گے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رکانہ کیا دو گے؟ رکانہ نے کہا اے محمد اگر تم کامیاب ہو گئے ایک اور بکری آپ کو دینے کے لیے تیار۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میدان میں آئے، رکانہ سے مقابلہ ہوا، ایک ہی وار میں پچھاڑ دیا، وہ ناکام ہو گیا اور دوسری بکری اللہ کے نبی کے حوالے کیا اور کہنے لگا محمد یہ عرب کی سرزمین میں کوئی مجھے ہرانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی ایسا پہلوان نہیں جو مجھے ناکام کر دے۔ اے محمد آپ 2 مرتبہ میرے اوپر غالب آ گئے، معلوم ہوتا ہے آپ
اللہ کے سچے نبی، آپ برحق نبی ہیں۔ اپنی پہلوانی کو بازو رکھ کر رکانا نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر میں ایمان لانے کے لیے تیار، ایمان لے کر آ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے نوجوانوں؟ آج تمہاری صلاحیتیں کہاں برباد ہو رہی ہیں؟ فضائل اعمال کے اندر جماعتوں میں جانے والوں، چلوں میں 4 مہینے جانے والوں، مسجدوں میں بیٹھ کر فضائل اعمال سننے والوں، سینکڑوں مرتبہ تم نے وہ واقعہ حکایات صحابہ کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، احد کا میدان سج رہا ہے، احد کا میدان قائم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا۔ صحابہ کے نوجوان تو تیار ہو رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے لشکر میں آ کر جمع ہو گئے۔ جب لشکر روانہ ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، اللہ کے نبی نے پورا نظارہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے، ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ رافع رضی اللہ عنہ 13 سال کا بچہ نظر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو بچہ ہے، واپس مدینہ چلا جا۔ رافع کے ابا خدیج نے کہا یا رسول اللہ، یہ 13 سال کا بچہ ہے مگر تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے، تیر چلانے میں بڑا تجربہ رکھنے والا ہے۔ میری درخواست، میرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ، آپ اجازت دے دیں۔ آپ نے وہ رافع 13 سال کے بچے کو اجازت دی، چلو ٹھیک ہے، آؤ ہمارے ساتھ احد کے میدان میں۔ جب دیکھا سمورہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا بچہ، اللہ کے نبی نے کہا تم تو بچے ہو، چلے جاؤ مدینہ واپس۔ رافع کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، سوتیلا باپ تھا، ان سے کہا ابا جان آپ سوال کیجئے، درخواست کیجئے، اللہ کے نبی مجھے بھی اجازت دے دیں۔ وہ سوتیلے باپ نے کہا یا رسول اللہ، سمورہ بھی تیار ہے احد کے میدان میں آنے کے لیے، آپ اجازت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو سمورہ نے کہا یا رسول اللہ، رافع بھی بچہ ہے، میں بھی بچہ ہوں، آپ دونوں میں کشتی کا مقابلہ کرائیے، ہمارے دونوں کے درمیان لڑائیے اور دیکھیے میری طاقت کیا، میری قوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ 2 بچوں کو میدان میں بلایا، آپس میں کشتی کا مقابلہ کرایا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، سیدنا سمورہ غالب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو تم دونوں ہمارے ساتھ۔ یہ کیا ہو رہا ہے نوجوانوں؟ فضائل اعمال کے اندر سینکڑوں مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، سمجھا کیا آپ نے کیا سمجھا؟ امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اپنی جوانی کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنی قوم کی حفاظت، اپنی برادری کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرنا؟ وہ کرنے سے پہلے میدان میں آ کر کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، دوڑنے کے اعتبار سے، واکنگ کرنے کے اعتبار سے یہ چیزوں کا استعمال کرو تاکہ جسم کے اندر صحت آئے، جسم کے اندر قوت پیدا ہو۔ آج یہ چیزوں کا استعمال نہیں، جو کھیل صحیح ہیں ان چیزوں کا استعمال کرو، اور جو غلط چیزیں ان کے قریب مت جاؤ۔ نوجوانوں،
آج ہندوستان کے حالات دیکھ کر بھی آپ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ کب بیدار ہو جاؤ گے؟ کب جاگو گے تم؟ آج بھی دیکھو نوجوانوں کے اندر احساس نہیں، ہمارے بچوں کے اندر احساس نہیں، اپنی صحت اپنی جوانی برباد کرنے میں لگے ہوئے، گانجے میں، شراب میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، ہنس میں، یہ چیزوں میں آج تک بیدار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ اپنے ہر بندے اور اپنی ہر بندی کو دو نعمتیں خاص کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتوں کا احساس میری امت کے دلوں میں نہیں۔ پہلی نعمت الصحت، آپ نے بیان فرمایا صحت کا احساس نہیں، اور آگے بیان فرمایا دوسری نعمت والفراغ، فرصت، فری وقت۔ لوگ کہتے نہیں آج میں فری ہوں، کوئی کام نہیں، دکان بند، آج تجارت کے لیے بزنس کے لیے نہیں جا رہا ہوں، آج فری۔ یا یہ کہ آج جلدی میں اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا، اب میں فری۔ یہ فری کا وقت مل جانا، فرصت کا مل جانا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اکثر لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جب وقت ملتا ہے وقت کا استعمال صحیح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے بعد کون افسوس کرے گا؟ ہر نعمت، ہر دولت، سب کچھ جنت میں پڑی ہوئی، مگر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہاں جنت میں چلے جاؤ، جنت میں جانے کے باوجود جنتی لوگوں کو افسوس ہوگا۔ اس بات کا ہوگا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لیسا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ افسوس کریں گے، دنیا کے اندر مجھے فری وقت ملا تھا، مجھے فرصت ملی تھی، میں نے غفلت میں گزار دیا، کاش وہ لمحہ، وہ سیکنڈ کا استعمال میں صحیح کر لیتا۔ 1 گھنٹہ مجھے فری ملا ہوا تھا، کاش وہ 1 گھنٹے کا استعمال میں صحیح کر لیتا۔ میری زندگی میں کتنے دن، کتنی راتیں مجھے فری ملی ہوئی تھی، فرصت کے ملے ہوئے تھے، ان دنوں کا، ان راتوں کا، ان گھنٹوں کا، ان لمحوں کا استعمال میں صحیح کر لیتا، اللہ کو یاد کر لیتا، ذکر کر لیتا، اپنی آخرت کو اور خوبصورت بنا لیتا، آج میرا مقام اور بڑھ جاتا۔ جو لمحہ، جو سیکنڈ دنیا کے اندر غفلت میں گزر گیا، ایک لمحے کو یاد کر کے جنت میں جانے کے باوجود افسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، اب تک تو ہم مرے نہیں، ابھی اللہ زندگی دیا ہے، جو فرصت ملتی ہے، جو فری وقت ملتا ہے، یہ وقت صحیح استعمال کرو۔ زندگی کا ایک لمحہ قیمتی،
کا استعمال صحیح کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، جو قوم کسی مجلس میں جمع ہو، وہاں اللہ کا ذکر نہیں، ایک محفل میں بیٹھ گئے، دنیا کی باتیں، گپ شپ، غیبتیں، چغل خوریاں، ادھر ادھر کی غیبتیں، ادھر ادھر کے تذکرے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ٹائم پاس کر دیا، محفل سے اٹھے، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، پورا لمحہ پورا ٹائم غفلت میں گزار دیا۔ ایسے لوگ گویا کہ مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھ رہے ہیں۔ محدثین نے بیان فرمایا، گویا کہ تم لوگ جو گھنٹے گھنٹے بیکار گزار دیے، گویا کہ وہ تمہارا گھنٹہ، تمہارا وقت گویا کہ مردار گدھے کو کھانے میں خرچ ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اپنے لمحوں کو غنیمت جانو۔ آج وقت نماز کو دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھروں کو دینے کے لیے تیار نہیں، اپنا وقت تلاوت کو دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی بیوی اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارا وقت سب سے زیادہ کہاں تباہ ہو رہا ہے؟ آج سب لوگ بیزی، سب لوگ مشغول۔ آج تمہارا سب سے زیادہ وقت کہاں برباد ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ کیا بچے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، جن کا دن، جن کی راتیں، جن کے ہفتے کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ آج دوسری قوم بیدار ہو چکی ہے۔ یہ قوم جگانے کے لیے آئی، یہ قوم بیدار کرنے کے لیے آئی، یہ قوم احساس دلانے کے لیے آئی۔ افسوس، آج یہی قوم غفلت کی نیند میں سو رہی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، سب کو جگانے کے لیے آئی، آج یہی قوم مردہ پڑی ہوئی ہے۔ احساس نہیں، تمہارا دن، تمہاری راتیں، تمہارے گھنٹے کہاں تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ لمحوں کا ملنا، یہ فرصت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کے حالات درست فرما دے، وہاں آزادی کے فیصلے نازل فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔